فار جہاں گناہوں کی معافی ہے نا، وہاں یہ بہت سارے مسائل کے حل کی کنجی بھی ہے. آپ اگر پرابلم میں ہیں، روزی کے مسائل ہیں، اولاد نہیں ہو رہی ہے، یا کوئی بھی پرابلم ہے، ایک واقعہ سنیے. امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی بہت بڑے بزرگ ہیں. ایک شخص آیا آ کر کہتا حضور قحط کی پوزیشن آ گئی ہے، بارش نہیں ہو رہی، دعا فرمائیں کہ وظیفہ عطا فرمائیں. آپ نے فرمایا استغفار کرو. وہ چلا گیا. اچھا ایک بزرگ بیٹھے تھے ان کے پاس، حضرت ربیع بن صبیح رحمۃ اللہ، وہ دیکھ رہے تھے. دوسرا بندہ آیا، کہتا حضور تنگ دستی ہے، کاروبار میں ڈاؤن ہے، رزق میں تنگی ہے. آپ نے فرمایا استغفار کرو. پھر تیسرا شخص آیا، کہتا حضور اولاد نہیں ہو رہی ہے، حصول اولاد کے لیے وظیفہ لینا ہے. فرمایا استغفار کرو. چوتھا بندہ آیا، وہ کہتا کہ حضور میرے باغ میں، فصلوں میں پیداوار کی کمی ہے. فرمایا استغفار کرو. حضرت ربیع بن صبیح کہتے ہیں حضور پہلا بندہ الگ پرابلم لے کر آیا، دوسرا الگ، تیسرا الگ، چوتھا الگ، چاروں کو ایک ہی وظیفہ، استغفار استغفار. آئے ہائے، بڑوں کی بڑی باتیں ہیں. قرآن میں بھی پڑھتا ہوں، قرآن آپ بھی پڑھتے ہیں، مگر دیکھو اللہ والے کیسے پڑھتے ہیں. کیا خوبصورت جواب دیا آپ نے. آپ فرماتے ہیں سورہ نوح پارہ 29 آیت نمبر 10 سے 12 کی آپ نے تلاوت فرمائی. اب ذرا قرآن سنیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا. سبحان اللہ. ذرا سنیے گا، اپنے رب سے معافی مانگو. استغفروا ربکم انہ کان غفارا، بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا ہے. اب دے گا عطا، کیا فرمائے گا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ تم پر موسلا دھار بارش بھیجے گا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. فرمایا اور مالوں اور بیٹوں سے تمہاری مدد فرمائے گا، اور تمہارے لیے باغات بنا دے گا، اور تمہارے لیے نہریں بنائے گا. باغات بھی بڑھ رہے ہیں، اولاد بھی عطا ہو رہی ہے، مال بھی بڑھ رہا ہے، بارش بھی ہو رہی ہے. اس چیز سے استغفار سے. تو استغفار یہ آپ کے بہت سارے پرابلمز کا حل ہے، مسائل کا حل ہے. بس اپنی زبان استغفار سے تر رکھیں. اچھا پھر اس میں تھوڑی سی شرمندگی بھی ہو. ایسا نہیں کہ استغفار بھی ہو رہا ہے اور دماغ کہیں اور ہے، مسکرا بھی رہے ہیں، ہنس بھی رہے ہیں، اور استغفر اللہ. کسی سے معافی مانگتے ہوئے ہنستا ہے کیا بندہ؟ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. یا اللہ میں اپنے سارے گناہوں سے تجھ سے معافی مانگ رہا ہوں. بہت سارے استغفار کے سیکھ ہیں. استغفر اللہ العظیم من کل ذنب عظیم. اے اللہ میں تجھ سے استغفار کرتا ہوں، وہ رب جو بہت عظیم ہے، اپنے سارے بڑے گناہوں سے میں استغفار کرتا ہوں. الگ سیغوں سے اللہ کی بارگاہ میں استغفار کریں. ہو سکے تو کبھی گناہ یاد آئیں تو آنسو بھی بہ رہے ہوں، مگر یہ استغفار اللہ کو بڑا پسند ہے. پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. زندگی کا وہ کون سا گوشہ ہے، دنیا کے اندر وہ کون سا پیریڈ ہے کہ جس میں بندہ درود پڑھے تو اسے برکت نہیں ملتی. اور پھر دنیا سے جاتے وقت، نزا کا وقت، اس میں درود پاک کام آئے. قبر میں جائے تو درود پاک کام آئے. قیامت کا دن ہو تو احادیث بتاتی ہیں کہ وہاں درود پاک پڑھنا کام آ جائے. ارے درود پاک ایک ایسی برکت کہ پڑھتا چلا جائے بندہ مشکلیں دور ہوتی چلی جاتی ہیں. اب قیامت کے دن ہی کی مثال لے لیجئے. ڈے آف ججمنٹ ہم کئی بار سنتے ہیں کہ دا موسٹ ڈیفیکلٹ ڈے، جب زمین تانبے کی ہوگی، سورج سوا میل پر ہوگا، ہر شخص پریشانی میں مبتلا ہوگا. جن کو اللہ نے بچایا ہوگا فقط وہی چین میں ہوں گے. ورنہ علماء کرام نے جو قیامت کا نقشہ کھینچا ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ کتنا مشکل دن ہے. مگر ایک حدیث پاک سنیے اور جھوم جائیے. وہ دن جب اللہ کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا. آج دھوپ میں بغیر سائے کے کھڑا نہیں رہ جاتا. آپ کے یہاں تو خیر دھوپ کم پڑتی ہے، مگر جن ملکوں میں زیادہ دھوپ ہو وہاں ہمیں اوپر سایہ چاہیے. میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 ایسے خوش نصیب شخص ہیں، the 3 type of people، جو قیامت کے دن عرش کے سائے میں ہوں گے. جس دن
سوائے عرش کے سائے کے کوئی سایہ نہ ہوگا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا گیا وہ کون ہوں گے؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا جس نے میرے کسی امتی کی تکلیف کو دور کیا. اے پریشان حالوں کی مدد کرنے والوں، اے مسلمانوں کی تکلیف کو دور کرنے والوں، تمہیں مبارک ہو کہ محشر کے دن جب عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا، جس نے کسی میرے آقا کے امتی کی تکلیف کو دور کیا ہوگا اسے سایہ ملے گا. نمبر 1. نمبر 2، میرے آقا فرماتے ہیں جس نے میری سنت کو زندہ کیا ہوگا. اے دعوت اسلامی والوں تمہیں مبارک ہو. الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں امیر اہل سنت کے فیضان سے دنیا بھر کے علماء کرام کی یہ زبان پر جملہ ہے کہ آج دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں جا کر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو زندہ کیا ہے. عرش کا سایہ انہیں ملے گا. پھر فرماتے ہیں میرے آقا اور جس نے مجھ پر کثرت سے درود بھیجا ہوگا. تو یہ تینوں کام کتنے امپورٹنٹ ہیں کہ جب کسی مسلمان کو تکلیف میں دیکھیں اس کی مدد کریں. جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کا معاملہ آئے تو پیچھے نہ ہٹیں، آگے بڑھ کر سنتوں پر عمل کریں اور پھر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھتے رہیں. آئیے مل کر محبت کے ساتھ جتنے اسلام بھائی یہاں چاہے کسی بھی سٹیج پر بیٹھے ہوئے ہیں یا باہر بیٹھے ہیں، سب مل کر مدنی چینل کے ناظرین بعد میں یہ سلسلہ دیکھیں وہ بھی اپنے اپنے گھروں پر آئیے مل کر مدینے والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج الحمدللہ ہم سب یو کے لیول کے اجتماع میں حاضر ہوئے ہیں اور یقیناً ہم سب یہاں پر سیکھنے آئے ہیں. مختلف نشستوں میں مختلف بیانات ہوئے اور بہت سارے مدنی پھول ہمیں سیکھنے کو ملے. ایک اور اہم بات آج جس بات کا ہم تذکرہ کرنے جا رہے ہیں، آج انشاءاللہ عز و جل اپنے پیارے پیارے، اپنے کریم، اپنے رحیم، اپنے رحمان، اپنے غفار، اپنے ستار مولا کی نعمتوں کا تذکرہ سنتے ہیں کہ میرے رب عز و جل کی کتنی بلیسنگز ہیں ہم پر، پروردگار عالم کے ہم پر کتنے احسانات ہیں. بعض لوگ ملتے ہیں کہتے ہیں بڑا پریشان ہوں، بڑی مصیبت میں ہوں جناب، سب سے زیادہ ڈیفیکلٹی میں ہی ہوں. لیکن آج ہم یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کی ہم پر کتنی نعمتیں ہیں، مالک کریم نے ہم پر کتنے احسانات فرمائے ہیں. آئیے مل کر ایک بار درود پاک پھر پڑھ لیجئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. The mercies of Almighty Allah Azza wa Jal shower more than the particles in the universe, more than the raindrops, more than the leaves on the trees, more than the drops of water, more than the particles of sand, and are showering without asking, and faster than the monsoon rain. To count these blessings is impossible. As Allah Azza wa Jal, the merciful and the gracious, mentions inside the Holy Quran, Bismillahir Rahmanir Rahim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. ترجمہ کنزُ ایمان، اور اگر اللہ عز و جل کی نعمتیں گنو تو انہیں شمار نہ کر سکو گے. And if you count the favors of Allah subhanahu wa ta'ala, you would not be able to number them. Then the status of that Allah Azza wa Jal has given to the humans, ashraful makhlukat, इंसान को रब ने ashraful makhlukat बनाया. From this we learn that a person can never at any time, in any situation, be neglectful from the vast mercy of Allah Azza wa Jal.
We can learn this from a morsel of food as to how much countless blessing it has for us. एक निवाले की मिसाल लेते हैं. रब की नेमतें तो इतनी हैं, जब कुरान ने कह दिया कि तुम शुमार नहीं कर सकते. रोजाना खाना खाते हैं, एक निवाला, a morsel of food. नॉर्मली निवाले में क्या होता है? रोटी और सालन, हम उसी से खाना खाते हैं नॉर्मल. अब जरा गौर कीजिए कि ये जो मोर्सल ऑफ फूड है, ये निवाला है, इसके अंदर रब ने कितनी नेमतें अता फरमाई हैं. और ये बना कैसे? थोड़ी देर के लिए रियलाइज करते हैं. हमारे घर में खाना तैयार हो जाता है, वी डोंट रियलाइज दैट हाउ मर्सीफुल दिस फूड फॉर अस. बट रियलाइज, सुनिए गौर से, we can learn this from a morsel of food. Think about the stages it goes through to become food for us. A morsel is made up of two things, bread and curry. Bread is made with barley and curry is made up of vegetable or meat. The meat which is used for curry comes from animals which graze on grass, and vegetables grow from the ground. In short, to make bread and curry, we depend on the crops. And the crops mostly depend on the earth and the sun. Because for crops and vegetables and for their taste, you need the rays of sun, light from the moon, air, rain, rivers, and seas. Because the water evaporates in the air and creates clouds from which it rains, and they give water to the fields. Then they are put and that get ready and are harvested. And with heavy machinery, the seeds are separated. Then they are put into the trucks to be sent to the flour mills for crushing. For this process, you need the machines, and to make the curry, you will also need metal pots and fuel. Just imagine, जरा सोचिए, इन तमाम चीजों के लिए मेरे रब ने जमीन में मिनरल्स पैदा किए, आयरन पैदा किया, उसी जमीन में गैस और फ्यूल अता फरमाया ताकि उससे मशीनरी बने, ये तमाम चीजें ट्रांसपोर्ट हो सकें. और फिर आप सोचिए कि आज जो एक लुकमा, एक मोर्सल ऑफ फूड हम खाते हैं, उसकी प्रिपरेशन में मेरे प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, इन द शॉर्ट, द अर्थ, स्काई, सन, moon, stars, clouds, seas, rivers, rain, and wind, all their part to produce that one morsel of food. एक लुकमा बनाने के लिए रब की इतनी सारी नेमतें इन्वॉल्व हो रही हैं. अब जरा सोचिए मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अब ये लुकमा बन गया, अब इसको हम खाते हैं. खाने के बाद रब ने एक और नेमत अता की कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे मुंह के अंदर सेंस ऑफ टेस्ट अता किया. टेस्ट ही ना होता तो फिर कुछ भी खा लेते, लेकिन इंसान को मजा आता है जब वो खाता है. फिर रब अज़्ज़ा वजल ने, इन द माउथ देयर इज अ स्पेशल काइंड ऑफ सैलिवा that helps to digest it, and to chew the food he has given us teeth. उसको चबाने के लिए दांत दिए हमारे रब ने. एक लुकमा है, मैंने सिर्फ आपको मोर्सल ऑफ फूड की मिसाल दी, that how it's prepared, और अभी ये मुंह के अंदर गया है, कितनी सारी रब की नेमतें उसमें यूज हो रही हैं. और जब च्यू करके आपने अंदर डाल लिया, अब हमारा कंट्रोल खत्म. अब क्या होगा? उसके बाद कुछ और नेमतों का काम शुरू हो गया. अब अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानी बॉडी के अंदर बाकायदा एक फैक्ट्री लगी हुई है. अब गौर कीजिए मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, the work of the digestion system now it's start. The stomach breaks the food, the liver makes blood from it, and the waste goes inside intestines and the bladder. This is how a person's body is nourished and given power. The eyes, hands, and feet all get the energy from that morsel of the food. And the fat become meat, bones and blood are made of that. And a person stays alive.
with the importance of so many blessings, a person's every breath. अब इतनी सारी नेमतों के बाद हमें क्या सोचना चाहिए? ये देखना भी तो नेमत है। जो बंदा देख रहा है दाएं बाएं, ये देखना भी नेमत है। अरे वो जो चल रहा है, वो चलना भी नेमत है। अगर वो सोच रहा है कि ये सब रब की नेमतें हैं, तो ये थिंकिंग भी तो रब की नेमत है। अरे रब ने सोचने की सलाहियत दी है, ये भी उसकी नेमत है। अगर कोई पीता है तो पीना, ये ड्रिंकिंग नेमत है। कोई खाता है तो ये खाना उसकी नेमत है। मेरे प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, जरा सोचिए मेरे रब की कितनी नेमत है, हम पर कितने एहसानात हैं मेरे रब के। फिर हमारा किरदार क्या होना चाहिए? इसके रिटर्न में हमारा, मेरे प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, रवैया क्या होना चाहिए? हम अपने बारे में सोचें। अल्लाह अज़्ज़ा वजल हमें क्या तालीम इरशाद फरमाता है कुरान मजीद में, गौर से सुनिए। अमीरुल मोमिनीन सैयदुना अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु said to a man from Hamadan, no doubt blessings are associated with thanksgiving, with gratefulness, and thanksgiving is associated with increased blessing. Both are important for each other. Therefore, the increased blessings of Allah Azza wa Jal do not stop until a person gratefulness stops in the court of Allah subhanahu wa ta'ala. जब तक शुक्र अदा करते रहेंगे, तब तक रब की नेमतें अता होती रहेंगी। और अगर शुक्र अदा करना छोड़ दिया, थैंक्स अल्लाह ताला की बारगाह में अदा करना, कहना और अमल करना छोड़ दिया, तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये नेमतें स्टॉप हो सकती हैं। मजीद फरमाते, इट इज नेसेसरी अपॉन अ पर्सन, इट इज वाजिब to thank Allah Azza wa Jal for all the blessings. Hence Allah Azza wa Jal says in Holy Quran, Allah Tabarak wa Ta'ala Quran Majid Furqan Hamid में इरशाद फरमाता है, गौर से सुनिए। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम वश्कुरू लिल्लाहि इन कुंतुम इय्याहु तअबुदून। तर्जुमा कंजुल ईमान, ए ईमान वालों, खाओ हमारी दी हुई सुथरी चीजें और अल्लाह अज़्ज़ा व जल का एहसान मानो अगर तुम उसी को पूछते हो। ओ बिलीवर्स, eat our good things provided to you and be grateful to Allah Azza wa Jal if it is He whom you worship. मेरे प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, द कमेंटेटर ऑफ द कुरान अल्लामा मुफ्ती सैयद मोहम्मद नईमुद्दीन मुरादाबादी अलैहि रहमतुल्लाह अल हादी राइट्स इन द कमेंट्री, फ्रॉम दिस वर्स वी लर्न टू थैंक Allah Azza wa Jal for His blessing is wajib. It is written in Tafsir Bedawi, the worship without thanksgiving is incomplete. And in Tafsir Kabir, it is written, and thanksgiving, gratefulness is the source of worship. And in another place, Allah Azza wa Jal says, and accept my right, and do not be ungrateful to me. Washkuru li wala takfuru. In Tafsir Khazain, the meaning of this written as such, follow my commands and thank me, and do not be ungrateful by not following me. No doubt, whoever has followed Allah Azza wa Jal is grateful to Him, and whoever does not follow Him is ungrateful to Him. In Tafsir Ibn Kasir, it is reported from Sayyiduna Hasan Basri radiyallahu ta'ala anhu that who remembers Allah Azza wa Jal, Allah remember him. And whoever thanks Him, He blesses him. And whoever is ungrateful to Him, He punishes him. ए मेरे प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, पता चला कि रब का शुक्र अदा करना ये वाजिब है, और जब तक शुक्र अदा किया जाता है तब तक नेमतें अता की जाती हैं। और ये भी पता चला मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों कि शुक्र है क्या। अपनी जबान से शुक्र अदा करना बहुत अच्छी बात है,
الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ کہنا، اللہ کا شکر کہنا، دیٹس گریٹ. مگر علماء فرماتے ہیں کہ شکر کا انداز یہ ہے کہ بندہ ڈس اوبینگ نہ کرے، نافرمانی نہ کرے رب کی. آج زبان سے تو شکر ہے مگر رب کی نافرمانی ہے. تو یہ تھینکس کہنے کا، یہ گریٹفلنس کا طریقہ نہیں ہے کہ اسی رب کی نافرمانی کی جائے کہ جس نے ہمیں اتنی ساری نعمتیں عطا فرمائی ہیں. سنیے سنیے میرے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کیا ارشاد فرماتے ہیں. سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ says, the prophet of light, leader of the prophets and the helper of both the worlds, sallallahu ta'ala alayhi wasallam, came to me and saw a piece of bread on the floor. He picked it up and wiped it and said, O Aisha radiyallahu ta'ala anha, respect the blessing of Allah azza wa jal. As when it is displeased with someone, it will not come back to him. جب یہ نعمت چلی جاتی ہے نا، اللہ ناراض ہو جائے پھر واپس نہیں آتی. آج میں اور آپ اپنے دسترخوان کا ملاحظہ کریں، اس کو ذرا غور کیجئے کہ ہمارے گھروں میں روزانہ کتنا رزق ضائع ہوتا ہے. ہماری دعوتوں کا کیا حال ہے؟ ارے ہماری دعوتوں میں تو اتنا کھانا ضائع ہو جاتا ہے کہ کئی لوگوں کو مہینوں کا کھانا مل جائے. میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ روٹی کا ٹکڑا اٹھا رہے ہیں اور اٹھا کر اسے صاف کر رہے ہیں، اور صاف کر کے فرما رہے عائشہ نعمت کی عزت کرو، اس کی تعظیم کرو. چلے لگے ہاتھوں اجتماع میں آئے ہیں، یہ بھی نیت کر لیں کہ اب اپنے دسترخوان سے کھانے کو ضائع نہیں ہونے دیں گے. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں اس سنت کو بھی زندہ کیا جاتا ہے. الحمدللہ ہمیں مدنی ماحول میں یہ بتایا جاتا ہے کہ روزانہ کھانا کھاتے وقت سنت کے مطابق بیٹھیے، چھوٹے چھوٹے لقمے لیجئے. ارے اتنا کھانا نکالیے جتنا آپ نے کھانا ہے، کم پڑ جائے گا اور لے لیں گے، زیادہ نہ نکالیے. الحمدللہ ہمارے دعوت اسلامی کے اجتماعات میں اسلامی بھائی جب بیٹھتے ہیں تو دسترخوان پر گرے ہوئے دانے اٹھا کر بھی کھا لیتے ہیں. روایتوں میں آتا ہے تو دسترخوان سے گرے ہوئے دانے اٹھا کر کھاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے. تو جہاں جہاں اسلام پہ سن رہے نیت کر لیں انشاءاللہ اب دسترخوان پہ اگر دانے روٹی کچھ گر گیا تو بھی اٹھا لیں گے انشاءاللہ، اپنے برتن کو صاف بھی کریں گے انشاءاللہ، اور کھانا ضائع نہیں ہونے دیں گے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کیجئے. وہ کریم نعمتوں میں ضرور اضافہ فرمائے گا. اور ایک بات یاد رکھیے کہ اگر نعمتوں کا شکر ادا نہ کیا جائے تو پھر کیا ہوتا ہے، یہ بھی سنیے. حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالی نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جب تک چاہتا ہے اپنی نعمت سے لوگوں کو فائدہ پہنچاتا رہتا ہے، اور جب اس کی ناشکری کی جاتی ہے تو وہ اسی کو ان کے لیے عذاب بنا دیتا ہے. یہ بڑی ڈینجرس بات ہے کہ نعمت عذاب کیسے بن گئی. آپ اپنے معاشرے میں اگزامپل دیکھ لیجئے کہ آج غریب شخص چاہتا ہے کہ مجھے مال مل جائے، مال ملتا ہے تو بڑا خوش، پیسے والا ہو گیا نا، تو گویا اس کے لیے پیسہ نعمت. اب پیسہ وہی باقی ہے، مگر تھوڑے دنوں بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پیسے والا بیمار ہونا شروع ہو گیا، وہ پیسے والا بزنس کی ٹینشن میں گرفتار ہو گیا، اس نے کسی کو وہی مال دیا، وہ مال قرضے میں ڈوب گیا. ارے پیسہ تو رہا مگر یہی پیسہ اس کے لیے عذاب بن گیا. کبھی کبھی وہ سوچتا تھا کہ میں غریب ہی اچھا تھا، سکون کی نیند تو سوتا تھا، اب تو ٹینشن ہو گئی، تو پتا چلا نعمت تھی مگر وہی نعمت کنورٹ ہو گئی پنشمنٹ میں، وہی نعمت عذاب بن گئی. فار ایگزامپل ہر بندہ، ہر شادی شدہ شخص چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اولاد کی نعمت عطا کرے. بے اولاد دعائیں کرواتے ہیں کہ حضور ہمارے لیے دعا کر دیں ہمیں اولاد مل جائے. اولاد ملے بندہ بڑا خوش ہو جاتا ہے، ہی از ویری ہیپی بیکاز اٹ از نعمہ. جو اولاد اسے ملی ہے اللہ کی بلیسنگز، نعمت، مرسی ہے. مگر کچھ لوگوں کو دیکھتے ان کی اولاد ان کے لیے عذاب بن جاتی ہے.
یہی اولاد ان کے لیے رونے کا باعث بنتی ہے. ماں باپ آنسوؤں سے روتے کہ میرا بیٹا مجھے مارتا ہے, میرا بیٹا مجھے گالیاں نکالتا ہے, میرا بیٹے نے مجھے گھر سے نکال دیا. ارے اولاد تو نعمت تھی, یہ اولاد پنشمنٹ کیسے بن گئی؟ میرے پیارے اسلامی بھائیوں, یہ روایت یاد رکھنی چاہیے کہ جب تک رب کی نعمت کا شکر ادا کیا جاتا ہے, رب اس نعمت میں برکت عطا فرماتا ہے, اور جب ناشکری کی جاتی ہے تو وہی نعمت پنشمنٹ میں کنورٹ کر دی جاتی ہے. شادی دیکھ لیجئے, ایک نوجوان کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی شادی ہو جائے, ایک حسین, ایک خوبصورت, ایک با اخلاق, ایک اچھے خاندان گھر میں اس کی شادی ہو, زندگی کا لطف اٹھائے. شادی ہوتی ہے, بڑا خوش ہوتا ہے, کچھ ہی عرصے کے بعد وہی بیوی گھر کو جہنم بنا دیتی ہے. کبھی ساس بہو کے جھگڑے, کبھی شوہر اور عورت کے جھگڑے. یہ کیا ہوا؟ ارے شادی تو بڑی تمناؤں سے کی تھی, شادی تو نعمت ہے, یہ شادی پنشمنٹ کیسے بن گئی؟ غور کرنے کی بات ہے, کہیں اس نعمت کی ناشکری تو نہیں کی گئی. آج ہمارے پاس نعمتیں ہیں. ارے مجھے بتائیے, یو کے والوں کو کیا کمی ہے؟ دنیا چاہتی ہے اس ملک میں آنا, یہاں پیسہ ہے, یہاں موسم ہے, یہاں امن و امان ہے, پھر کیوں پریشان ہو؟ تو سوچو, رب نے نعمتیں تو دی ہیں, کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم نعمتوں کی ناشکری کر رہے ہیں. That is the main thing we have to think about. ذرا سوچئے. اور اب شکر کیا ہے؟ What is the way of شکر؟ کیا زبان سے کہہ لینا ہی شکر ہے؟ الحمدللہ رب العالمین, we are very happy. Oh Allah Azza wa Jal, we are thanks to you that you give us so much نعمہ. It's good. الحمدللہ روایتوں میں آتا, یہ بھی شکر کا ایک طریقہ ہے. مگر میں نے آپ کو تفاسیر کے ذریعے بتایا کہ مین تھنگ آف شکر, مین تھنگ آف تھینکس گیونگ از کہ بندہ اپنے رب کی نافرمانی نہ کرے. اس کو اس بات سے سمجھیے, if anybody give you the gift, آپ کو کوئی 500 پاؤنڈ کا گفٹ دے دے, آپ جاب لیس ہیں, کوئی آپ کو جاب لگا دے, کوئی آپ جناب برڈن میں ہیں, آپ کا کوئی وہ برڈن دور کر دے, آپ بے گھر ہیں, کوئی آپ کو اپنا گھر رہنے کے لیے دے دے کہ چلو میرے گھر پہ کچھ دن ٹائم اسپینڈ کر لو, how much you thankful for them. ہمیشہ اس کا شکر ادا کرو کہ مجھے اتنا اچھا گفٹ دیا. ارے وہ فلاں شخص نے مجھے جاب لگا دی, جب میں پریشانی میں تھا اس نے مجھے ہیلپ کی. آج دنیا والوں کا تو شکر ادا کرتے ہو, جس رب نے کیا کیا دیا ہے کبھی سوچا آپ نے؟ اس کی نافرمانی کی جائے, اس رب کو ناراض کیا جائے, یہ عقل مندی نہیں ہے. آج کسی سے ملیے, کہتا جناب بڑا پریشان, بڑی ٹینشن میں ہوں, آج کل کاروبار نہیں چل رہا, آج کل جناب بہت ٹینشن میں. ارے آپ کی زبان پر شکر کہاں گیا حضرت؟ مجھے بتائیے, ہم جس شخص کے ساتھ ناشکری کر رہے ہیں, جس شخص کے سامنے ہم کمپلینز کر رہے ہیں پرابلمز کی, کیا وہ پرابلم کو دور کر سکتا ہے؟ اس کے ہاتھ میں کوئی اتھارٹی ہے کہ آپ نے کہا میں بیمار ہوں, وہ بیماری دور کر دے گا؟ آپ نے کہا میں پریشان ہوں, وہ پریشانی دور کر دے گا؟ آپ نے کہا بزنس نہیں چل رہا, وہ بزنس میں برکت ڈال دے گا؟ نہیں. مگر میں نے اس کمپلین کے ذریعے جو مجھے صبر کا ثواب ملنا تھا وہ بھی کھو دیا. جو مجھے رب کی بارگاہ میں صابر بندہ ہونے کا ریوارڈ ملنا تھا وہ بھی میں نے کھو دیا. میں ناشکری کرنے والا بن گیا. آج تھوڑی دیر کسی کے پاس بیٹھے ہیں, کمپلین, ناشکری, پریشانی. ارے کبھی سوچو تو صحیح کہ کس کی بارگاہ میں کمپلین کر رہے ہو, کیا کہہ رہے ہو؟ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعا سنیے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں یہ دعا ارشاد فرماتے اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وفجاءت نقمتک وتحول عافیتک وجمیع سخطک. اے اللہ عز و جل, میں تیری نعمت کے چھن جانے, تیرے اچانک عتاب, تیری عافیت کے پھر جانے اور تیری ہر طرح کی ناراضی سے تیرے پناہ مانگتا ہوں. اے اللہ ہمیں ایسے کاموں سے بچا جو تیری ناراضی کا باعث ہے. میرے آقا دعا فرماتے ہماری تعلیم کے لیے کہ ڈرو, رب کی نعمتیں پھر جاتی ہیں, عافیتیں منہ موڑ لیتی ہیں. ارے اچھا خاصا چلتا بزنس, اچھا خاصا صحت مند انسان, فیملی میں کوئی پرابلم نہیں, خوشحالی ہے,
اچانک اس کی پلٹا کھاتی ہے زندگی، سب ڈیمولش ہو جاتا ہے، بزنس ختم، صحت تباہ. ارے رب سے دعا مانگو، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک، اے مولا ہم ان بلیسنگز، ان نعمتوں کے پھر جانے سے تیری پناہ مانگتے ہیں. آج کسی کو نعمت مل جائے وہ تکبر میں آ جاتا ہے، I am everything I have. ارے آج اگر پیسہ دیا ہے تو رب نے دیا ہے، صحت دی ہے تو رب نے دی ہے. If you are looking beautiful, it's from the اللہ سبحانہ و تعالی. ہم کچھ بھی نہیں ہیں. پھر یہ اکڑ، پھر یہ تکبر، یہ کیسا؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ناشکری ان تمام چیزوں کو ڈیمولش نہ کر دے. اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، ہمارے اسلاف کا کیا انداز ہوا کرتا، ہمارے اسلاف کس طرح شکر ادا کیا کرتے. حضرت سیدنا امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ سے مروی ہے، نبیوں کے سلطان، سرور ذیشان، سردار دو جہان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک شخص کو الحمدللہ بالاسلام، یعنی اسلام کی نعمت پر اللہ عز و جل کا شکر ہے، یہ کہتے ہوئے سنا تو ارشاد فرمایا بے شک تو نے اللہ عز و جل کی بہت بڑی نعمت کا شکر ادا کیا. اے اللہ تیرا احسان کہ تو نے ہمیں اسلام دیا. یہ صحابہ اکرام کا، یہ بزرگان دین کا انداز کون ہے میرے اور آپ کے اندر جو ان نعمتوں کا شکر ادا کرتا؟ وی آر جسٹ کمپلیننگ. نہیں میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، مزید سنیے شکر کے بارے میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں کیا تعلیم دیتے، ہمیں کیا سمجھاتے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ عز و جل کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں، آج کسی کو کہو بھائی گناہ مت کرو، نافرمانی مت کرو، ڈس اوبیئنگ مت کرو، یہ رب کی نعمتیں چھن جائیں گی، ایسا نہ ہو کہ تمہیں پرابلم ہو جائے. تو وہ مثال دیتے ہیں، بھائی آپ مجھے کہہ رہے ہو نمازیں پڑھو، مجھے کہہ رہے ہیں عبادت کرو، فلاں کو دیکھو وہ نہ نماز پڑھتا ہے، وہ نہ روزہ رکھتا ہے، وہ نہ زکوٰۃ دیتا ہے، وہ تو کچھ بھی نہیں کرتا، پھر بھی اس کو نعمتیں مل رہی ہیں. He have so many bungalows, he have cars, he have business, he have everything, but he not obeying اللہ سبحانہ و تعالی. اس کے لیے کیا بات کر رہے ہیں آپ میرے پیارے اسلام بھائی؟ آئیے اس کا جواب ہم مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار سے لیتے ہیں. حضرت سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم دیکھو کہ اللہ عز و جل بندوں کو ان کی نافرمانی کے باوجود وہ ڈس اوبیئنگ کرتا ہے، پھر بھی اس کی خواہشات کے مطابق عطا کر رہا ہے، واٹ ہی ڈیزائر اللہ تبارک تعالیٰ gives them، تو فرمایا یہ اس کی طرف سے اس شخص کو ڈھیل ہے، وہ ڈھیل دے رہا ہے. حضرت سیدنا ابو حازم نے فرمایا، جب تم دیکھو کہ تمہاری نافرمانی کے باوجود اللہ عز و جل مسلسل تمہیں نعمت عطا فرما رہا ہے تو اس سے ڈرو، فیئر، خوف کرو کہ میں گناہ کر رہا ہوں پھر بھی بزنس چل رہا ہے، میں گناہ کر رہا ہوں پھر بھی میری صحت اچھی ہے، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں نافرمانی کر رہا ہوں پھر بھی میں ٹھیک ہوں، ایوری تھنگ از اوکے. تو ڈونٹ سیٹسفائی ود دیم. فرماتے ڈر جاؤ، فیئر کرو اپنے دل میں کہ کہیں مولا مجھے دنیا ہی میں تو سب نہیں دے رہا اور کہیں آخرت میں مجھے کچھ نہ ملے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، خدارا رب کی نعمتوں کا شکر پریکٹیکلی ادا کیجئے، رب کی بارگاہ میں فرما برداری کر کے کیجئے. یہ اچھی بات نہیں ہے کہ دنیا میں تو کوئی تحفہ دے تو اس کا تو شکر ادا کریں اور رب العالمین کی بارگاہ میں نافرمانی کریں، یہ اچھی بات نہیں. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، شکر کے حوالے سے ایک اور بڑی اہم بات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص پرا گندا بال حاضر ہوا. اس کے بال بڑے ڈرٹی تھے تو آپ نے استفسار کیا، کوشچن کیا، کیا تیرے پاس مال ہے؟ ڈو یو ہیو اے ویلتھ؟ اس نے جواب دیا جی ہاں، یس. پھر فرمایا کون سا مال ہے؟ اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے مجھے ہر قسم کا مال عطا فرمایا ہے، میرے پاس اونٹ بھی ہیں، گھوڑے بھی ہیں، غلام بھی ہیں، بکریاں بھی ہیں، ایوری تھنگ آئی ہیو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جب اللہ عز و جل نے تجھے عطا فرمایا ہے پھر تجھ پر اس کا اثر دکھائی دینا چاہیے. گویا اگر کسی کے پاس مال ہے نا تو وہ کنجوس بھی نہ ہو جائے. ایسے بھی بد نصیب ہیں کہ رب نے نعمتیں تو دی ہیں خرچ ہی نہیں کرتے، نہ اپنے اوپر کرتے ہیں نہ اپنے بچوں پہ کرتے ہیں. بچے سسک کے بیچارے پڑ جاتے ہیں کہ باپ 1 روپیہ خرچ نہیں کرتا اور ان کو کھانا بھی نہیں کھلاتے، کپڑے بھی نہیں دلاتے. تو یہ بھی یاد رہے، سمپلسٹی از another thing. یہ بات ضرور ہے کہ تکبر، اسراف، فضول خرچی اسلام نہیں بتاتا، مگر اگر رب نے نعمت دی ہے تو بندہ اس کا شکر یہ بھی ادا کرے کہ اس کو استعمال کرے، اس کو یوز کرے. اس کے جسم پر، اس کے جناب چہرے پر اس کا اثر نظر آنا چاہیے. وہ غریبوں کی مدد کرتا ہوا نظر آئے، وہ جناب اللہ کی اس دی ہوئی نعمت سے مسجدیں بناتا ہوا نظر آئے، وہ راہ خدا میں غریبوں کی مدد کرتا ہوا نظر آئے. اپنے بچوں کو خوشحال رکھے. یہاں ایک بات ضرور کہوں گا کہ جناب کوئی اس کا غلط تاثر نہ لے لے کہ ٹھیک ہے پیسے ہیں، یہ تو حدیث پاک میں ہے کہ جناب خرچ کیا کرو. خرچ کرنے کی اجازت دی گئی لیکن اسراف سے بچتے ہوئے اور ان دا باؤنڈریز آف شریعہ. یہ نہیں کہا گیا کہ اپنے بچوں کو جناب یہ الٹے سیدھی چیزیں دلا دو، انہیں ایسی اتنے پیسے دے دو کہ بچے کیسینو میں جا کے جوا کھیلنے لگیں. اس کی اجازت نہیں دی گئی. ان دا باؤنڈریز آف شریعہ ہمیں رقم کو اسپینڈ کرنا چاہیے. اب آئیے ان لوگوں کے لیے کہ جو لوگ کہتے ہیں جناب ٹھیک ہے آپ شکر ادا کرنے کی بات تو کرتے ہیں، یو آر ٹاکنگ اباؤٹ دا تھینکس گیونگ بٹ وی ڈو ناٹ ہیو اینی تھنگ. وی آر ان بگ پرابلم فار وائی وی آر گیونگ تھینکس گیونگ. ہم کس بات کا شکر ادا کریں؟ آئیے میرے پیارے اسلامی بھائیوں اس کا جواب بھی حاصل کرتے ہیں. ایک بزرگ کی بارگاہ میں ایک حضرت سیدنا سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص حضرت سیدنا یونس بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے اپنی تنگ دستی کی شکایت کی، complaining about his problems. تو آپ نے اس سے پوچھا you need the money? He told yes, I am in very big problem. I have a burden of so many things. آپ نے کہا ٹھیک اوکے ایسا کرو، جس آنکھ سے تم مجھے دیکھ رہے ہو from which eyes you are watching me، ایسا کرو وہ آنکھ مجھے دے دو اور اس کے بدلے 200,000 درہم لے لو. اس نے عرض کی نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں آنکھ آپ کو دے دوں. فرمایا اچھا چلو کوئی بات نہیں، آپ ایسا کرو only for one hand، اپنے ایک ہاتھ کے عوض ایک ہاتھ نکال کے دے دو اور اس کے بدلے مجھ سے 2 لاکھ درہم لے لو. کہتا ہے یہ پاسبل نہیں ہے. ٹھیک ہے پھر ایک پیر دے دو. اس نے کہا یہ بھی پاسبل نہیں ہے. ایک ایک چیز آپ گنواتے رہے، وہ منع کرتا رہا. آخر میں فرمایا لاکھوں روپے کی چیزیں لے کے گھوم رہے ہو اور کہتے ہو کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے اور کہتے ہو میں پریشان ہوں. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں یہ بات ہم سب کو سمجھ لینی چاہیے. وی آر آلویز کمپلیننگ، آلویز، ایوری بڈی آف اس، موسٹ آف اس. جب بھی لوگ پریشان ہوں، ٹینشن میں ہوں، بیماریاں ہیں، قرض آ چکا ہے، ڈاکیومنٹس نہیں بن رہے ہیں، بیماریاں بہت ہیں، گھر نہیں مل سکا، چھوٹا گھر ہے، بڑا گھر لینا، ایوری ٹائم وی ہیو اے کمپلین آن آور ٹنگ. ایسا نہیں ہونا چاہیے. شکر ادا کرنے والے بنیے. جو یہ کہتے ہیں نا ہمارے پاس ہے ہی کیا، اس کو اتنا دیا رب نے، ہمیں کچھ نہیں دیا، معاذ اللہ، رب کی تقسیم پر اعتراض کرتے ہیں. پیارے اسلامی بھائیو جو سب سے بڑی چیز ہمارے پاس ہے نا، سب سے بڑی چیز وہ کیا ہے؟ وہ ایمان کی دولت ہے. The wealth of ایمان which we have. There is no comparison of any mercy, any blessing, anything in the world compared to ایمان. اب میں آپ سب سے ایک سوال کرتا ہوں. آپ ایسے ملک میں رہتے ہیں کہ جہاں غیر مسلم بھی رہتے ہیں، بہت سارے ریلیجن والے لوگ رہتے ہیں. کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کسی غیر مسلم کے گھر میں پیدا ہوتے ہیں اور کنورٹ ہوتے ہیں مسلمان؟ There are very few. Otherwise جو جس ریلیجن کے گھر میں ان کے والدین کے یہاں پیدا ہوتا ہے وہ نارملی اسی میں لائف گزار کر اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. Anybody of us، ہم میں سے کسی نے بھی پیدا ہونے سے پہلے یہ دعا کی تھی کہ مولا مجھے مسلمان پیدا کرنا؟ کسی ایک نے ہم میں سے کوئی ریکویسٹ کی تھی کہ مولا تیری مہربانی ہمیں کسی غیر مسلم کے گھر نہیں، ہمیں مسلمان گھر میں پیدا کرنا؟
ارے میرے رب نے بن مانگے ہمیں مسلمان کے گھر میں پیدا کر دیا. کبھی سوچا کہ جب مکہ پاک اور مدینہ طیبہ جاؤں گا تو انہی گندی آنکھوں سے کعبے کو دیکھوں گا, انہی ناپاک آنکھوں سے گنبد خضرا کو دیکھوں گا. اور ایک عاشق رسول آج کے دور میں رہنے والا جب یہ دعا کرتا ہے تو زبان لڑکھڑاتی ہے, شرم سے سر جھک جاتا ہے کہ میں دیدار مصطفیٰ کی تمنا کیسے کروں. ارے ان آنکھوں نے اتنا کچھ دیکھ لیا ہے کہ اب ان آنکھوں سے میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے جلوے کو دیکھنے کی تمنا کیسے کروں. یہ آنکھیں اس قابل نہیں. انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں. ارے انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں. دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں. قربان جائیے قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت آج کے دور میں ہمیں کہتے ہیں کہ دیکھو ساری بے پردہ عورتوں کو ہم پردہ نہیں کرا سکیں گے. بھائیوں اپنی آنکھوں کو خود ہی نیچا کر لو, لگا لو قفل مدینہ. میرے رب نے یہ آنکھیں نعمت دی ہے. ارے تم نابینا نہیں پیدا ہوئے, کم از کم یہ تو کر لو کہ ان آنکھوں سے گناہ نہ کرو. مگر آج یہ آنکھیں تلاش میں رہتی ہیں گناہ کرنے کے. اور رب کی نعمت دیکھیے, رب کا احسان دیکھیے. ارے آج اگر آپ کو کوئی گاڑی دیتا ہے, کوئی باس کار دیتا ہے کہ دیکھو صبح آفس جانا, شام کو آنا, جب میں کوئی کام دوں تو وہ کام کر کے گاڑی واپس لے آنا. آپ اگر وہ گاڑی اس کے مطلب کے مطابق اس کے دیے ہوئے مقصد پر استعمال نہیں کرتے تو آپ کی کار واپس لے لیتا ہے. کیوں؟ یو ڈونٹ ڈوئنگ دیٹ فار وچ آئی گیو یو دا کار. ارے رب نے آنکھیں نیک کام کرنے کے لیے دی تھی. ہم صبح و شام گناہ کر رہے ہیں, مگر قربان جائیے وہ میں اندھا نہیں کرتا. یہ ہاتھ کبھی ایک دن کے لیے فار اونلی ون ڈے پلیز ٹائی یور ہینڈ بیک, باندھ دو اپنے ہاتھ کو, ایک ہاتھ کو, اور پھر پورا دن گزار کے دیکھو. پتا چلے گا زندگی تو گزر ہی نہیں پا رہی, کوئی چیز اٹھا نہیں پا رہا, کچھ کر نہیں پا رہا. ارے یہ بغیر ہاتھ کے میں کیسے جیتا. کیا بغیر ہاتھ والے لوگ نہیں ہیں؟ رب نے یہ ہاتھ بھی سلامت دیے, مگر ان ہاتھوں سے کیا ہو رہا ہے؟ گناہ, رب کی نافرمانی, حرام کمایا جا رہا ہے. کسی پر ظلم کرنے کے لیے یہ ہاتھ اٹھتے ہیں. ارے رب نے زبان دی ہے, کبھی سوچا ہے گونگا کیسے رہتا ہے؟ ایک دن اونلی فار ون ڈے نیت کر لو کہ کچھ نہیں بولو گے, پھر دیکھو آپ اشارے کر کر کے تھک جاتا ہے بیچارہ گونگا. میری بات سمجھ لو. کوئی اس کی بات نہیں سمجھتا, اس کا مذاق اڑاتے ہیں, اس کے منہ سے عجیب و غریب آوازیں نکلتی ہیں. وہ بیچارہ اپنی بات سمجھا سمجھا کر تھک جاتا ہے, کوئی نہیں سمجھتا اس کی بات. وہ گونگا ہوتا ہے. He have no voice. میرے رب نے ہمیں زبان دی ہے. ارے زبان کس لیے دی تھی؟ کہ زبان سے تلاوت کرتے, اس زبان سے پیارے آقا پر درود پڑھتے, اس زبان سے ذکر کرتے. یہ زبان اس لیے تھوڑی دی تھی کہ اس سے بری بری باتیں کرتے, اس سے گالیاں نکالتے, اس سے سلینڈرنگ کرتے, اس سے بیک بائٹنگ کرتے, اس لیے تھوڑی زبان دی تھی. مگر کرم دیکھیے, ہم گناہ کرتے جا رہے ہیں کرتے جا رہے ہیں, مگر وہ ہماری زبان واپس نہیں لے رہا. یہ پیر کتنی بڑی نعمت ہے. جاؤ کسی لنگڑے سے پوچھو جو بیچارہ ویل چیئر پر زندگی گزارتا ہے, جو بے ساکھیوں پہ زندگی گزارتا ہے, کہیں جانے آنے کے لیے محتاج ہوتا ہے, مجھے لے جاؤ مجھے بھی جانا ہے. میرے رب نے یہ پیر دیے, جہاں دل چاہتا ہے جاتے ہو. کبھی سوچا یہ پیر کیسینو کی طرف جانے کے لیے نہیں دیے تھے. We don't have these legs for going to the clubs. ہم یہ پیروں سے فلمیں دیکھنے جاتے ہیں, ان پیروں سے بے حیائی کے اڈوں کی طرف جاتے ہیں. ارے لنگڑے پیدا ہوتے وداؤٹ لیگس تو کیسے جیتے؟ رب نے یہ نعمت دے دی. وی آر ناٹ آسکنگ فار دیٹ, ہم نے مانگا نہیں تھا, بے مانگے عطا کیا. پھر بھی ہم برا کر رہے ہیں. لیکن کب تک یہ کرتے رہیں گے؟ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. ایک دن ہے جب پوچھا جائے گا, ہر نعمت کے لیے سوال ہوگا کہ آنکھیں کہاں خرچ کر کے آئے ہو؟ میرے بندے, میں نے ہاتھ دیے تھے حلال کمانے کے لیے, یہ ہاتھ کدھر صرف کیے؟
اے میرے بندے میں نے تجھے پیر دیے تھے, ان پیروں کو کہاں لے کے جاتا تھا؟ On that day we have no answer. Please realize وہاں کوئی جواب نہیں بنے گا. آج UK یورپ میں ہمیں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. Nobody watching us. مگر اس دن جواب دینا ہوگا. وہاں نہیں بات بنانے کی مجال, چارہ اقرار ہے. کیا ہونا ہے؟ چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ, وہ خبردار ہے. کیا ہونا ہے؟ اے آقا کے امتیوں, انگلینڈ کے اس اجتماع میں جمع ہونے والوں, خدا را میں آپ کے آگے ہاتھ چھوڑتا ہوں, ہمارا ساتھ دیجئے. ایک دعوت اسلامی ہے جو مسلمانوں کو نیکی کی طرف بلا رہی ہے, اور دوسری طرف شیطان ہے جو پکڑ کر مسلمانوں کو برائی کے اڈے پر لے جا رہا ہے. خدا را آج اجتماع میں آئے ہیں, خود بھی نیک بننے کی نیت کر لیجئے, رب کی نافرمانی سے توبہ کر لیجئے اور ہمارا ساتھ دیجئے. We need your help. Please help us. We are asking you to please give us your time. Please join us. We need all of you, because the position of Ummah, the position of Muslims are going worse and worse day by day, my dear Islamic brother. اگر ہم بھی نہ آگے بڑھیں گے, اگر ہم بھی آج وقت نہ دیں گے, یہ آگ جو آپ کے گھر تک نہیں پہنچی, کل یہ آپ کے گھر بھی پہنچے گی. یہ ہمارا کلچر نہیں ہے. ارے ہم اس لیے UK تھوڑی آئے تھے کہ اپنے دین کو بھول جائیں گے. آئیے آگے. یہ چند دعوت اسلامی والے اتنا نہیں کر سکیں گے جتنا آپ سب مل کے کر سکیں گے. دعوت اسلامی کا میسج ہے کہ I must try to rectify, and the people of the whole world, ہمارا ساتھ دیجئے. اچھی نیتیں آج کر لیجئے. اگر آج تک نافرمانی کا سلسلہ تھا تو نیت کیجئے, آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. سارے جہاں سن رہے ہیں, باہر نیچے اوپر سب ایسا نعرہ لگائیے کہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. فلمیں ڈرامے نہیں دیکھیں گے, گانے باجے نہیں سنیں گے, آقا کی سنتوں پر عمل کریں گے, ان غیر مسلموں کے طریقے پر